بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 21ویں قسط آخری حصہ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ ایک ایمان افروز اور سبق آموز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے آئے ہیں، اور اب ہم دنیا کی عظیم ترین ہستی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم غزوہ تبوک، عام الوفود اور حجۃ الوداع و عالمی منشور، مدینہ واپسی اور وصال کے آثار، اور وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دائمی جدائی تک کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری۔ مدینہ پہنچنے کے بعد خبر ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل ایک عظیم لشکر تیار کر رہا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کر سکے۔ اس وقت عرب میں سخت قحط اور گرمی تھی، فصلیں پک چکی تھیں اور سفر بہت طویل تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس لشکر کو جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ بے مثال مالی قربانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے چندے کی اپیل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ پوچھا گیا گھر کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور ہزاروں دینار پیش کیے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سفر تبوک اور واپسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک پہنچے، لیکن رومی لشکر مسلمانوں کی ہیبت دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن قیام فرمایا اور آس پاس کے قبائل سے معاہدے کیے۔ واپسی پر ان 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کا واقعہ پیش آیا جو سستی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ عام الوفود، وفود کا سال۔ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے کیونکہ پورے عرب سے قبائل کے وفد مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اب پورا جزیرہ نما عرب اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو چکا تھا۔ حج کا ارادہ 10ویں ہجری۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور تمام عرب میں منادی کرا دی گئی۔ یہ سن کر پورے جزیرہ نما عرب سے مسلمان مدینہ میں امڑ آئے۔ ذوالقعدہ کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 سے زائد صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پکاری۔ میدان عرفات اور خطبہ حجۃ الوداع۔ 9 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر میدان عرفات پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی انسانی حقوق کا سب سے بڑا چارٹر مانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان و مال کی حرمت، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس شہر مکہ میں، اس مہینے ذی الحجہ میں اور اس دن عرفہ کی حرمت ہے۔ نسلی برتری کا خاتمہ۔ اے لوگو، تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب کا باپ آدم ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ عورتوں کے حقوق۔ لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارے ان پر حقوق ہیں اور ان کے تم پر حقوق ہیں۔ سود کا خاتمہ۔ جاہلیت کے تمام سود پامال کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ دین کی تکمیل کی بشارت۔ خطبے کے دوران ہی وحی نازل ہوئی جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ 3۔ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے پوچھا، لوگو، قیامت کے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا،
ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا۔ مدینہ واپسی اور وصال کے آثار۔ حج سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب وحی میں اشارے ملنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے ملنے کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیتیں کرنا شروع کر دیں اور فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آخری بیماری کا آغاز۔ سفر 11 ہجری کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار اور سر میں درد رہنے لگا۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ جب طبیعت زیادہ بوجھل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا۔ بیماری کی شدت اور آخری دیدار۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن تھا۔ فجر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے دیکھ کر مسکرائے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے اور قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں نماز مکمل کرنے کا حکم دیا اور پردہ گرا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو آخری دیدار تھا۔ رفیق اعلیٰ کی طرف سفر۔ چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ بوجھل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالتے اور چہرے پر ملتے ہوئے فرماتے، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی سختیاں برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری الفاظ یہ تھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی اور کائنات کا آفتاب ہدایت ظاہری نظروں سے اچھل ہو گیا۔ مدینہ میں کوہرام اور حضرت ابو بکر کا صبر۔ جیسے ہی وصال کی خبر پھیلی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابی فرتے غم میں تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا، جو کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس ناسک وقت میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے فرمایا، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ نے باہر آ کر مجمع کو سنبھالا اور وہ تاریخی جملہ کہا جس نے سب کے دلوں کو ڈھارس دی، لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ غسل اور تدفین۔ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا۔ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ تدفین کہاں کی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، وہیں قبر مبارک تیار کی گئی۔ نماز جنازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے کوئی امام مقرر نہیں تھا، بلکہ صحابہ گروہ در گروہ، یعنی مرد، پھر عورتیں، پھر بچے، حجرے میں داخل ہوتے اور فردن فردن درود و سلام پڑھ کر باہر آ جاتے۔ بدھ کی درمیانی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ اور میراث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی جائیداد میں کچھ نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث قرآن اور سنت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اثاثہ وہ لاکھوں صحابہ تھے جنہوں نے توحید کا پرچم پوری دنیا میں بلند کیا۔ خلاصۂ سیرت، اسوہ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو علم سے، دشمنی کو بھائی چارے سے اور ظلم کو انصاف سے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محض ایک کہانی نہیں، بلکہ وہ ضابطۂ حیات ہے جس پر عمل کر کے انسان دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔